قربانی واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ واجب کن لوگوں پہ ہے؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے منت مانی ہو، یعنی بیمار تھا، اس نے منت مانی کہ وہ تندرست ہو جائے تو میں فلاں جانور عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کروں گا، اس کی قربانی کروں گا، یا میرا فلاں کام ہے وہ ہو جائے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر میں اس جانور کو ذبح کروں گا، تو ایسی صورت میں اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی جانور معین کر لیا کہ اس جانور کی میں قربانی کروں گا تو پھر اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر اس نے نیت کی ہو کہ میں بکری کی قربانی کروں گا، اللہ نے اسے مال دے دیا تو اس سے اعلیٰ گائے کی یا پھر بھینس وغیرہ کی وہ بھی قربانی اونٹ کی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ شخص جو مسلمان بھی ہو، عاقل و بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، غنی ہو، اس کے پاس مال بھی ہو۔ غنی سے کیا مراد ہے؟ غنی سے مراد وہ شخص جو قربانی کے 3 دنوں کے اندر صاحب نصاب ہو جائے۔ صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنا مال آ جائے جو نصاب کی حد کو پہنچتا ہے۔ نصاب کی حد وہی ہے جو کم از کم زکوٰۃ میں متعین کی جاتی ہے، یعنی چاندی والا نصاب، اس کی قیمت کے برابر کا وہ مالک بن جائے۔ تو جیسے زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں افزائش ہو تو وہ اور 1 سال کا ہونا ضروری ہے، ایسے یہاں پہ نہیں ہوتا، نہ فطرانے میں اور نہ قربانی میں۔ گویا عید کے 3 دنوں کے اندر جب بھی وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اور سنت کیا ہے؟ یعنی عاقل و بالغ مسلمان شخص ہے، اللہ نے اسے استطاعت دی لیکن وہ صاحب نصاب نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھا، اللہ نے اس کو شوق کی کیفیت پیدا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت سمجھ کر وہ جانور لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ہی متعلق حضور نے فرمایا کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ گویا اگر کسی شخص کے پاس اللہ نے مال دیا ہو، وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے پاس ساری تمام شرائط وہ متعین ہوں، مقرر ہوں اور موجود ہوں، تو ایسی صورت کے اندر اس پر قربانی واجب ہوگی، وگرنہ جو غریب افراد قربانی کریں گے ان پر قربانی کرنا سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مال بھی ہو، یعنی وہ صاحب نصاب بھی ہو، استطاعت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ عید والے دن ہماری قربان گاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ گویا اللہ نے اسے مال دیا تھا لیکن وہ پھر جان بوجھ کے وہ قربانی نہیں کر رہا، تو گویا ایسا شخص اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ چونکہ مال کے باوجود وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کر رہا، وہ شخص گناہ گار ہوگا۔